جی السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک عرب اپڈیٹ۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی آج کی کچھ اہم خبریں شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ ایران اسرائیل جنگ تنازع اور ایران کے کچھ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر بمباری کی وجہ سے بہت ساری فلائٹ شیڈول متاثر ہوئی۔ ایسے پردیسی بھائی جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے چھٹی پر جانے کے لیے پہلے سے ٹکٹ لی ہوئی ہے، ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے اپنی ٹکٹ ضرور کنفرم کرا لیں۔ عالمی پروازوں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار 24 نے کہا ہے کہ خطے کے 8 ہوائی اڈوں پر کام معطل ہو گیا ہے اور فضائی نقل و حمل مکمل طور پر مفلوج ہو گئی۔ کچھ طیارے فضا میں ہی تھے جب فضائی حدود بند کرنے کے احکامات جاری ہوئے۔ اگرچہ یہ بندش 10 گھنٹوں سے زیادہ نہ چلی، لیکن ابتدائی 6 گھنٹوں کے دوران اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ 243 بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ سینکڑوں دیگر کو خلیج یا انڈیا کے متبادل ہوائی اڈوں پر موڑ دیا گیا۔ صرف دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 26 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئیں، جبکہ ایئر انڈیا نے پیر کے روز دبئی جانے والی 25 پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ احتیاطی تدبیر کے طور پر 40 سے زائد ایئر لائنز نے خطے کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دیں۔ ان میں نمایاں امارات ایئر لائنز، اتحاد ایئر ویز، قطر ایئر ویز، مصر ایئر ویز، ترکش ایئر لائنز اور دیگر یورپی و ایشیائی ایئر لائنز جیسے سنگاپور ایئر، برٹش ایئر ویز، فن ایئر، انڈیگو اور ایئر انڈیا شامل ہیں۔ کچھ ایئر لائنز نے غیر معمولی ہنگامی اقدامات کیے، مثلا انڈیگو اور ایئر انڈیا نے اپنی پروازوں کا رخ متبادل ہوائی اڈوں جیسے مسقط، ابہا اور ممبئی کی طرف موڑ دیا۔ قنطاس اور ورجن نے دوحہ اور ابوظہبی کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی اور مسافروں کی خدمت کے لیے زمینی مراکز بھی عارضی طور پر بند کر دیے۔ منگل کی صبح ہوتے ہی فضائی حدود بتدریج کھلنے لگی۔ سب سے پہلے قطر نے صبح 3 بجے فضائی سرگرمی بحال کی، پھر متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت نے بھی اس روش پر عمل کیا۔ کچھ اور ایئر لائنز نے بھی آہستہ آہستہ اپنا کام دوبارہ شروع کیا، جبکہ پروازوں میں تاخیر اور پھنسے ہوئے مسافروں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ دبئی اور دوحہ کے ہوائی اڈوں نے اطمینان دلانے والے بیانات جاری کیے ہیں، جن میں کہا گیا کہ ہنگامی منصوبہ بندی نافذ کر دیا گیا ہے اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے معاون ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ متعلقہ حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پروازوں کی تازہ ترین معلومات، بکنگ اور ویزوں کی تبدیلیوں کے لیے براہ راست اپنی ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ اور دوسری جانب سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی ولی عہد نے ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ جنگ بندی خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کی بحالی اور مزید تصادم کو معاون ثابت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور علاقائی انڈیکس میں بہتری آ گئی۔ مشرق وسطی کی سٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھی گئی، جبکہ سونے کی قیمت میں کمی آ گئی۔ دبئی فائنینشل مارکیٹ انڈیکس میں 3% کا اضافہ ہوا، جو 16 دسمبر کے بعد اس کی سب سے بڑی یومیہ پیش رفت ہے۔ سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی کیونکہ محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر اس کی طلب میں کمی آئی۔ منگل کے روز سونے کی قیمت میں 2 ہفتوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، جبکہ سرمایہ کاروں نے سونے کو محفوظ اثاثے کے طور پر خریدنا کم کر دیا۔